السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاریخ علی چٹھا سے عرض کر رہا ہوں. تو حجن کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ دعوت اسلامی میں اسلامی بہنوں کے مدنی کام میں جو شادی شدہ اسلامی بہنیں ان کو مدنی کام کرنے میں گھر میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں بچوں کے ابو کی طرف سے اور اپنے بچوں کے معاملات کے حوالے سے ان کے حوالے سے کوئی مدنی پھول عطا فرمائے کہ وہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کس طرح بہتر انداز میں کرے. اول تو رشتہ حتی الامکان اسی جگہ کیا جائے جہاں ذہنی ہم آہنگی پائی جائے، یعنی کہ مدنی ماحول والے مدنی ماحول میں ہی رشتہ کریں تو آسانی ہے. اب اگر ایسا نہیں ہو پایا یا ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ایک فریق مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتا ہے اور دوسرا فریق جہاں تھا وہیں رہتا ہے، تو اس صورت میں بھی گھر میں بعض اوقات وہ ٹینشن پیدا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں حکمت عملی سے ہی معاملہ حل کرنا ہوتا ہے. اب عورت جو ہے وہ ہے محکوم، اس لیے اس کو تو اس کی اطاعت کرنی ہوگی اپنے بچوں کے ابو کی. اس کے ساتھ اگر یہ لڑے گی کہ میں اجتماع میں جاؤں گی، جھگڑے کرے گی، زبان چلائے گی تو گناہ گار ہوگی. تو اب حکمت عملی اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر پہلے کردار اس کا واقعی یعنی جھگڑالو ٹائپ کی وغیرہ تھی، اجتماع میں جانے کے بعد اس نے چوٹ کھائی، تو اب یہ اپنے شوہر سے معافی مانگے کہ میں وہاں گئی تھی تو مجھے ایسی باتیں ملنی اور اب مجھے احساس ہوا ہے کہ اپنے بچوں کے ابو کے کیا حقوق ہوتے ہیں، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا، بہت آپ کو ستایا، نافرمانی کی. تو اس طرح اگر وہ اس سے معافی مانگے گی تو اس کا ایک نفسیاتی طور پر بھی ذہن بنے گا کہ یہ اچھی جگہ گئی ہے، دیکھو کل تک یہ تڑاک پڑاک جواب دیتی تھی اور آج مجھ سے یہ معافی مانگ رہی ہے، اور اس کا سبب اجتماع ہوا دعوت اسلامی کا. تو یوں اس کے دل میں دعوت اسلامی کے لیے خود بخود جگہ بن جائے گی. تو ایک صورت یہ ہے جبکہ یہ سچ ہو. مزید یہ کہ اگر وہ جانے کی اجازت دیتے ہیں، کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے ادھر ادھر جا کر، تو اس صورت میں کہ چونکہ اجتماع میں جانے کی اجازت ہے تو اب اجتماع میں جو سیکھتی ہے وہ موقع کی مناسبت سے بتاتی رہے کہ یہ بیان میں کہا گیا، وہ سکھایا گیا، یہ سنت پہلے مجھے معلوم نہیں تھی اب مجھے سیکھنے کو ملی، یہ واقعہ بزرگوں کا، یہ کرامت سنی آج میں نے. تو اس طرح اگر وہ انفرادی کوشش کریں گی نا تو ان کا دل امید ہے کہ مائل ہوگا کہ یہ اجتماع بہت اچھا ہوتا ہے، مجھے بھی جانا چاہیے. تیسری صورت یہ کہ کیسٹ بیانات کے سنائے گھر میں، کسی طرح بھی کبھی ان کا موڈ دیکھ کر بچوں کے ابو کا اچھا ہو تو اس وقت ان کو درخواست کریں کہ آپ یہ کیسٹ صرف بھلے 12 منٹ سن لیں، 12 منٹ کے میں چلا دیتی ہوں کر کے وہ کیسٹ چلا دیں. اب وہ 12 منٹ تو کہنے کے ہوتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے کہ اسے دل لگ جائے اور پوری کیسٹ سن لے. اب اس میں حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ کیسٹ ان کے نفسیات کے مطابق ان کو چوٹ لگانے والی دی جائے، اور کیسٹ اگر وہ یعنی کہ سننے سے وہ بہت کتراتے ہیں تو شروعات کے جو حصے ہوتے ہیں بعض اوقات کم دلچسپ ہوتے ہیں عوام کے لیے، تو اس کو چھوڑ کر کوئی اچھی سی کرامت یا کوئی پرجوش جو جملے ہو نا جہاں وہ حصہ کیسٹ میں وہ پہلے سے ترکیب بنا لے اس کی، اور پھر وہ جیسے ہی شروع کرے نا تو وہ پسندیدہ حصہ وہ دل جو ہو نا کہ بہترین حصہ وہ اس کے سامنے شروع کر دے تو وہ مطلب امید ہے کہ سنیں گے، اور یہ سن کر ہو سکتا ہے یہ آگے بھی سنیں. تو اب یہ تو حکمت عملی جس میں ہو اتنی مطلب میں نے ماہر ہو تو وہ ایسا کر سکتی ہے. یہ خاص کر حصے اس کو سنا، پوری نہیں سنتے. تو چوتھی صورت یہ ہے کہ رسالے وغیرہ ان کو پڑھنے کے لیے دے، یہ نہیں پڑھتے، ان کے ٹیبل پر یا ان کی جگہ پر رکھ دے. اب بڑی کتاب رکھ دیں گے تو وہ گھبرا جائیں گے،
16 پیج کا ڈھونڈ گئے رسالہ، چھوٹے میں چھوٹا، اس کا بھی کوئی مین حکایت یا کوئی بہت ہی یعنی کہ پورا سر واقعہ ہو نا، وہ اس کو موڑ کے رسالے کو کوئی کلپ وغیرہ لگا کر ان کے سامنے رکھتے، اور پھر ہاتھ جوڑ کے کہ اگر وہ پھر بھی کچھ کہ اتنا تو پڑھ لیجئے، آدھا منٹ بھی نہیں لگے، آپ پڑھ تو لیجئے، دیکھو تو کتنی پیاری وہ کرامت لکھی ہوئی ہے، کتنی اچھی حکایت لکھی ہوئی ہے۔ تو اس طرح اب یہ ہونا چاہیے اس میں عقل، اسلامی بہن میں اتنی عقل ہو کہ اپنے بچوں کے ابو کی نفسیات کے مطابق وہ اس کو انفرادی کوشش کر سکے، تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی وہ کامیاب ہوں گی، اجتماع کی طرف مائل ہوں گے، قافلے میں سفر کی ترکیب بنائے، اپنے قافلے کی سفر کی ترکیب میں بھی اپنے بچوں کے ابو کو لے سکتی ہے کہ مجھے قافلے میں سفر کرنا ہے۔ اب حالات اگر گھر کے اچھے ہیں اور صرف سستی کرتے ہیں، روکتے نہیں ہیں، تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ مجھے قافلے میں سفر کرنا ہے تو آپ میرا تعاون فرمائیں۔ تو اس طرح بھی بعض اسلامی بھائی غالباً ماحول میں آئے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی امی کے تعاون کے لیے وہ قافلے میں گئے بطور محرم، تو بطور محرم خالی اس کو بھی گھومنا پھرنا تھوڑی ہوتا ہے، اسلامی بھائیوں کا قافلہ الگ چل رہا ہے، ان کا الگ چل رہا ہے، یہ مسجد میں ٹھہریں گے، یہ مکان میں ٹھہریں گی، تو اس طرح یہ کہ اسلامی بھائی کی بھی گھر کے ترکیب بن جاتی ہے، نہ جو ماحول میں نہیں ہے اسی کو درخواست کرے کہ مجھے لے جاؤ، جیسے بھائی ہے تو اس کو بولے کہ آپ مجھے مدنی قافلے میں لے جاؤ، آپ کے بغیر مجھے اجازت نہیں دیتے، محرم کے طور پہ آپ چلیں، ابو آپ چلیں نا، ابو کو لے جائیں، کبھی چچا کو بھی لے جا سکتی ہے، چچا بھی محرم ہے، ماموں بھی محرم ہے، اس کو لے جا سکتی ہیں۔ تو اس طرح بھی ترکیب ممکن ہے کہ کوئی ایسا مطلب ہے کہ صورت نکالے، یا بڑی رات آئی، مثلا 27ویں شب آ رہی ہے، تو ایسے موقع پر تیار کرنا قدر آسان ہوتا ہے، اگر کسی ایسے کاروبار میں نہیں پھنسا ہوا کہ جو رمضان کی راتوں کو چلتے ہیں، تو سب ظاہر ان کاروباروں میں نہیں ہوتے، تو 27ویں رات کو ویسے ہی آدمی دعا ڈھونڈتا ہے، تو ایسے موقع پر اس کو سمجھایا اور کہ آپ یہ فیضان مدینہ مثلا یہیں کی فیضان مدینہ میں دعا ہوتی ہے، آپ اس کو سنیں۔